شازیہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی شادی ایک مڈل کلاس آدمی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کے فوراً 1 سال بعد ہی اس کا ایک بیٹا ہوا۔ اس کی زندگی تو مانو خوشیوں سے بھر گئی ہو، لیکن یہ خوشیاں جلد ہی غم میں بدلنے والی تھیں۔ شادی کے 6 سال ہی امن کے گزرے، لیکن 6 سال بعد شوہر کو ایک بیماری ہو گئی۔ کئی علاج ہوئے، لیکن اس بیماری نے شازیہ کے شوہر کی جان نہ چھوڑی۔ آخر کو اسے قبر تک پہنچا دیا۔ شازیہ کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ گھر کا کوئی سربراہ موجود نہیں تھا۔ اسے اپنا اور اپنے بچے کا خیال خود رکھنا تھا۔ گھر کے اخراجات کے لیے اسے چند پیسے اس کے بھائی کے گھر سے مل تو جاتے، لیکن وہ پیسے پورے نہ ہوتے، کیونکہ اس کا میکا بھی غریب ہی تھا۔ اب اسے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے خود بھی کمانا تھا۔ لہٰذا شازیہ ایک ہونہار عورت تھی۔ اسے سلائی اور کڑھائی آتی تھی۔ وہ یہ فن جانتی تھی اور اسی وجہ سے اس نے اس کو اپنایا۔ وہ گھر کے اور اپنے بچے کے کام سے فارغ ہو کر ضرور سلائی اور کڑھائی کے لیے وقت نکالتی۔ سلائی اور کڑھائی کر کے وہ کپڑے بیچا کرتی تھی، کبھی محلے میں، کبھی دوستوں یاروں میں، کبھی رشتہ داروں میں۔ لیکن جب وہ گھر سے نکلتی تو اسے گھر اکیلا چھوڑنا پڑتا تھا اپنے کپڑے بیچنے کے لیے۔ کپڑے بیچنے میں بہت وقت لگتا اور اس کا بیٹا اکیلا گھر میں رہتا۔ یہ بات اسے ستاتی رہتی تھی۔ لہٰذا ایک دن اس نے سوچا، کیوں نہ میں ایک ہی جگہ اپنے سارے کپڑے بیچ دوں۔ وہ درزی کی دکان پر گئی، جو محلے میں ہی بیٹھا کرتا تھا۔ وہ روز کے روز اپنے کپڑے لے جایا کرتی اور اس درزی کو بیچ دیتی۔ درزی اسے مناسب قیمت میں اس سے سارے کپڑے خرید لیتا اور اپنی دکان پر بیچا کرتا تھا۔ درزی کو بھی شازیہ کے حالات معلوم تھے اور وہ اس کی ہمدردی میں، اس کی مدد کرنے کی نیت میں اس کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ اسی طرح ساتھ کاروبار کرتے کرتے درزی کو شازیہ سے انسیت ہو گئی اور اس نے سوچا، بیچاری ایک اکیلی عورت ایک بچے کے ساتھ کس طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، کیوں نہ میں ان دونوں ماں بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لوں۔ تو لہٰذا درزی شازیہ سے شادی کرنے کے ارادے کا اظہار کرتا ہے۔ شازیہ سن کر دنگ رہ جاتی ہے اور گھر کو بھاگ پڑتی ہے۔ وہ اگلے کئی روز تک درزی کی دکان پر نہیں جاتی، اسی خوف سے کہ کہیں وہ پھر سے شادی کی بات نہ چھیڑ دے اس سے۔ آخر کو زمانہ کیا کہے گا کہ ایک شادی شدہ عورت جس کے شوہر کو مرے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، اب وہ ایک بیٹے کے ساتھ دوسری شادی رچا رہی ہے، وہ بھی ایک محلے کے درزی سے۔ سب اس کے کردار کشی کریں گے، لہٰذا اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس نے درزی کی دکان پر جانا چھوڑ دیا اور اسی طرح رشتہ داروں کے گھر جاتی، کبھی دوستوں کے گھر جاتی، اپنے کپڑے بیچنے کے غرض سے۔ اور ایک روز جب وہ اپنے میکے میں تھی، اس کے بھائی نے اس سے پوچھا کہ تم درزی کو اپنے کپڑے کیوں نہیں بیچ رہی؟ اچھی خاصی تمہیں رقم مل تو جاتی تھی وہاں سے، کیوں در در کی ٹھوکریں کھا کے اپنے کپڑے بیچتی ہو؟ تو وہ ساری حقیقت اپنے بھائی کے سامنے رکھتی ہے کہ کس طرح سے درزی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کی پیشکش ٹھکرا کر آ گئی ہے۔ بھائی یہ سن کر بہت غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ناسمجھ عورت، کب تک تم اکیلے زندگی گزارو گی؟ آخر کو تمہیں کسی نہ کسی مرد کا سہارا چاہیے۔ یہ رشتہ تو اللہ کی ایک رحمت بن کر آیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، کیوں نہیں آگے بڑھ کے اس کو قبول کرتی؟ لوگوں کا کام ہوگا بولنا، وہ بولیں گے، لیکن تمہاری زندگی تو سنور جائے گی۔ جو بولتا ہے بولنے دو، محلے کا درزی ہو یا گھر کا، آخر کو تمہارا ساتھ دینے والا ایک مرد تو ہوگا۔ ان کی بات سن کے شازیہ کو کچھ بات سمجھ آتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ واقعی اگر درزی کا کوئی غلط ارادہ ہوتا تو وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا، ضد کرتا، اس سے گھر آ کے ملتا۔ وہ جانتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی درزی نے اس کے اکیلے پن کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ شادی کی پیشکش کی، اسے سہارا دینے کا وعدہ کیا اور اس کے انکار پہ کبھی اس سے مڑ کے نہیں پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا۔ وہ نہایت ہی شریف آدمی تھا، ہمیشہ نظریں نیچی کر کے اس سے بات کرتا تھا۔ آج شازیہ کو ملال ہو رہا تھا کہ اس نے
انکار کیوں کیا؟ اگلے ہی روز بھائی کے اصرار پر شازیہ درزی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کپڑے بیچنے کی غرض سے آئی ہوں۔ درزی اس سے بلا کسی سوال یا جستجو ظاہر کیے اس کے کام کرتا ہے، اس کی بھرپور مدد کرتا ہے، پہلے کی طرح جیسے ان کے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ شازیہ یہ دیکھ کے اور رنجیدہ ہو جاتی ہے کہ میں نے ایسے شخص کا ہاتھ شادی کے لیے انکار کیوں کیا؟ آئی تو وہ شادی کے لیے ہاں کرنے ہوتی ہے، لیکن اس کا منہ نہیں پڑتا اور وہ اپنا کام کر کے گھر واپس لوٹ آتی ہے۔ اگلے دن بھائی کا فون آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے شادی کی بات کری درزی سے، تو وہ کہتی ہے نہیں۔ تو بھائی اسی دن خود درزی کی دکان پر پہنچتا ہے اور شادی کی پیش رفت دیتا ہے اپنی بہن کے لیے۔ درزی فوراً راضی ہو جاتا ہے شازیہ سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی مرضی شامل ہے اور کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا اس سے شادی کرنے پر۔ یوں شازیہ اور درزی کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ شازیہ کے 5 بچے ہوتے ہیں درزی سے، لیکن ہر بچہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا جاتا ہے۔ درزی سے اس کی کوئی اولاد بھی زندہ نہیں رہ پاتی، اور کچھ ہی عرصے بعد جب وہ ایک روز سو کر اٹھتی ہے تو اسے معلوم پڑتا ہے اس کا شوہر بھاگ چکا ہوتا ہے، اسے اور اس کے اکلوتے بیٹے کو پیچھے چھوڑ کے۔ شازیہ کا اعتبار اور محبت جو اس کے دل میں واپس سے کسی مرد کے لیے پیدا ہوئی ہوتی ہے، وہ سب ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں لگتا۔ درزی کی وہ دکان بھی بک جاتی ہے جس پر وہ دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے ساتھ مل کر۔ شازیہ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اسی وجہ سے وہ بنا کسی لفظ کے بھاگ گیا ہے۔ وہ پھر سے سلائی کڑھائی کر کے اپنے بچے کا مستقبل بنانے میں جٹ جاتی ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا اب کالج میں آ گیا ہوتا ہے اور جلد ہی وہ کالج سے بھی گریجویٹ ہونے والا ہوتا ہے۔ شازیہ کو اس سے بہت امیدیں ہوتی ہیں۔ آخر کو اس نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے ہی وقف کر دی تھی، اس کی بہتری کا سوچ کے اپنے آپ کو میٹا، دوسری شادی کی صرف اپنے بیٹے کا مستقبل سنوارنے کے لیے، اور آج وہ اس امید میں تھی کہ اس کا بیٹا اسے کچھ کما کے کھلائے گا، وہ کمائے گا اور اپنی ماں کو بٹھائے گا، آرام دے گا، اس کے سکون کے دن آنے والے ہیں، ایسا وہ سوچ رہی تھی۔ آخر کو اس کا بیٹا بہت ذہین ہوتا ہے اور ہر قابلیت کا جوہر دکھاتا ہے، بہترین نمبر لا کر، اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی اول آ کر، ہر چیز میں فتح ہو کر وہ اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتا ہے۔ اسی وجہ سے شازیہ کو بھی اس سے بہت امیدیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے میں لگاتی ہے۔ لیکن ایک روز جب اس کا بیٹا گھر آتا ہے کالج سے تو سر میں درد کی بہت شکایت کرتا ہے، نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ لیٹا جاتا ہے، اور کھانا کھاتے ہی الٹی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے بیٹے کے برین میں ٹیومر ہے، لیکن ابھی شروعاتی سٹیج میں ہے اور کیور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا شازیہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے اپنے بیٹے کی جان کے لیے۔ وہ اپنا گھر بار سب کچھ بیچ ڈال دیتی ہے اس کے علاج کی خاطر۔ بیٹے کا علاج چلتا رہتا ہے، لیکن بیماری کم نہیں ہوتی۔ بیماری دن بدن بڑھتی رہتی ہے اور آخر کو بیٹے کی موت ہو جاتی ہے۔ اپنے جوان بیٹے کی موت کے بعد شازیہ نیم پاگل سی ہو جاتی ہے۔ اسے اب نہ کمانے کی ہوش رہتی ہے نہ کھانے کی ہوش۔ جو کوئی پڑوسی کھانا بھجوا دے وہ کھا لیتی ہے۔ اس کا بھائی اس سے کبھی کبھار ملنے آتا، اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑاتا، لیکن وہ پیسے یوں ہی پڑے رہتے میز پر، کئی دن ان پر مٹی پڑ جاتی، لیکن شازیہ اسے استعمال نہ کرتی کیونکہ اس کے نزدیک اب ان پیسوں کی اہمیت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دن بھر باہر بیٹھی رہتی اپنے گھر کے اور ہر آتے جاتے لوگوں سے سلام دعا کرتی۔ پڑوس میں ایک بچی
शाज़िया की ये हालत रोज़ आते जाते देखती तो उसको तरस आता। एक रोज़ वो अपने बरामदे में बैठी ज़ोर से आवाज़ बुलंद कुरान पाक की तिलावत कर रही तो शाज़िया उस बच्ची के करीब आई और गौर से सुनने लगी। शाज़िया को देख के वो बच्ची रुक गई और शाज़िया ने एकदम से बोला कि तुम रुक क्यों गई, पढ़ो, मेरे कानों को अच्छा लग रहा है। वो बच्ची फिर से कुरान की तिलावत करती तो शाज़िया के चेहरे पर पहली बार अरसे बाद मुस्कुराहट आई। बच्ची को ये देखकर खुशी हुई और आखिर वो रोज़ अब जाती शाज़िया के घर पे तिलावत करती और घर आती वापस। ये उसने अपना मामूल बना लिया था। शाज़िया को कुरान से उनसियत पैदा हुई और अब रोज़ बरोज़ वो बच्ची के साथ ख़ुद भी तिलावत करती। कुरान पढ़ के शाज़िया को अजीब सा सुकून और ख़ुशी महसूस हुई तो उसने अपना मामूल बना लिया कुरान पाक पढ़ने का और यूँ उसकी ज़िंदगी में वापस से रंग भरने लगे। उसकी बेरौनक उजड़ी हुई ज़िंदगी वापस से चलने लगी। शाज़िया को ये बात समझ आ गई थी कि ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं, मुश्किलात और आजमाइशें सबके मुक़द्दर में लिखती गई हैं, लेकिन कौन उन आजमाइशों के बाद वापस से अपने रब की, अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है और कौन अपने मुक़द्दर को रोता रहता है और इसका इल्ज़ाम खुदा को देता है, इसका फ़ैसला इंसान के हाथ में ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।